وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور ہم گزشتہ 4 نشستوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بلکہ اس سے بھی پہلے سیرت مبارکہ کا عمومی تعارف اور اس کی وسعت، مآخذ و مصادر، اور پھر سیرت مبارکہ پہ جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے ہم ولادت مبارکہ تک پہنچے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت کے جو حالات تھے ان کو تھوڑا سا ہم نے تذکرہ کیا۔ تشریف آوری کے وقت جو حالات تھے ان کو تھوڑا سا ہم نے موضوع گفتگو بنایا، اور اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، لانے کے بعد سے لے کے آپ کے ابتدائی 35 سے 36 سال، یعنی ولادت سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا تک پہنچنے تک کا جو زمانہ تھا، انہیں ہم ایک حد تک سمرائز کر چکے ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے طور پہ بھی مطالعہ کر رہے ہوں گے، جیسے ہم نے طے کیا تھا کہ کوئی ایک کتاب سیرت کی ہم لے لیں گے اور اپنے طور پہ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تاکہ وہ جزئیات جو ہم سے رہ گئی ہیں وہ بھی مطالعہ میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو مجھے امید ہے آپ حضرات مطالعہ بھی فرما رہے ہوں گے۔ کون کون ہیں جنہوں نے کتاب کوئی حاصل کر لی سیرت کی؟ ہاتھ کھڑے کریں، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ تو جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ زیادہ استفادہ کر رہے ہیں، جو سماعت فرما رہے ہیں وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں، لیکن مطالعہ کرنے والے وہ زیادہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آپ سبھی حضرات جو ہیں وہ اپنے طور پہ الرحیق المختوم لے لیں، النبی الخاتم لے لیں، یا کوئی اور سیرہ مبارکہ کی کتاب لے لیں، وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ خیر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک عمر 35، 36، 37 علی اختلاف الروایات ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی دوبارہ۔ ہم نے کل اس کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا، کس طرح سے حجر اسود کی تنصیب کے وقت میں اختلاف پیش آیا، اور کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ سب نے آمین کہا اور صادق اور امین کہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، حجر اسود اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ ہم اس جگہ تک پہنچ گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کچھ عرصہ آپ کو خلوت، علیحدگی، گوشہ نشینی، اس کی محبت آپ کے دل میں آنی شروع ہو گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سماج تھا وہ جاہلی سماج تھا، اس میں طرح طرح کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایسی چیزیں تھیں جو صالح طبیعت کے لیے، صالح مزاج کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا ذریعہ تھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی بڑی صاف ستھری گزاری، ہم آپ کے اوصاف دیکھ چکے ہیں کل کے سیشن میں۔ اس کے باوجود آپ اس سماج کا حصہ ہی رہے، اسے کٹے نہیں۔ لیکن نبوت ملنے کے جو پہلے، یعنی نبوت سے پہلے کے 2 سے 3 سال ہیں، اس میں آپ بجائے سماج کا زیادہ حصہ رہنے کے خلوت نشینی زیادہ آپ نے اختیار شروع فرما دی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رمضان المبارک کا غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مظاہر فطرت میں، اللہ رب العزت کی کائنات میں، مخلوقات میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا اکثر وقت جو ہے وہ گوشہ نشینی میں گزرنا شروع ہوا۔ اور غار حرا کی جو کیفیات ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جب غار حرا میں آپ تشریف فرما ہو گئے اور وحی کا نزول بالکل قریب آ گیا، اللہ رب العزت نے اس کائنات، اس دھرتی، انسانیت، ان کو ایک مسیحا عطا کرنے کا وقت جو تھا وہ بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ دنیا اس وقت کی تھی کیسی، خاص کر مذاہب کے اعتبار سے، کہ دنیا میں
دین اسلامی کے، شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے کیا اور بھی کچھ مذاہب موجود تھے؟ خاص کر وہ جو خطہ تھا جسے ہم جزیرہ عرب کہتے ہیں، اس میں کوئی اور مذاہب موجود تھے؟ ان کو ہم دیکھیں، اور اگر موجود تھے تو کیا وہ متحرک کردار ادا کر رہے تھے؟ لوگوں کی جو دینی ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہے تھے؟ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا وہ بہترین ذریعہ تھے یا نہیں تھے؟ کیا ان پہ اس وقت کے راہبوں کی، پادریوں کی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی، یا بالکل بعین ہی اسی شکل میں موجود تھے جس شکل میں اپنے اپنے وقت کے انبیاء پہ نازل ہوئے؟ تو ہم دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت سے پہلے پوری دنیا میں اس وقت کی جو معلوم دنیا ہے وہ یہ ہے، یعنی آپ دیکھیں اگر نقشہ وہ جو ہم نے کل دیکھا تھا وہ ذہن میں ہے تو یہ 3 بر اعظم ہیں یہ والے۔ ان بر اعظموں میں آپ کو ایشیا نظر آئے گا، یورپ نظر آئے گا اور افریقہ نظر آئے گا۔ ان میں آپ کو امریکہ نظر نہیں آئے گا اس جگہ پہ، نہ ہی آسٹریلیا نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت تک، جس وقت کی تاریخ اور سیرت کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اس وقت تک معلوم دنیا یہی تھی بس۔ کسی کو امریکہ کا پتہ نہیں تھا، کسی کو آسٹریلیا کا پتہ نہیں تھا، یہ بہت بعد میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم بہت سی تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ اس حصے کو، یہ جو افریقہ، شمالی افریقہ کا آخری حصہ، یہ جس جگہ پہ ابھی لیزر ہے، یہ موراکو ہے، مراکش ہے اس جگہ پہ۔ اس کو مغرب اقصیٰ کہا جاتا تھا۔ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے دنیا کا آخری کنارہ ہے، اس کے بعد دنیا نہیں ہے، اس کے بعد خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک، جب تک مغرب میں امریکہ دریافت نہیں ہوا، اس وقت تک یہی نظریہ تھا۔ اسے مغرب آج بھی کہا جاتا ہے، مغرب اقصیٰ۔ جب مغرب اقصیٰ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ موراکو ہوتا ہے، یہ والا۔ تو خیر، یہ جو معلوم دنیا تھی، اس میں جو بڑے بڑے مذاہب پائے جاتے تھے وہ لکھے بھی ہوئے ہیں خطے کے اعتبار سے، لیکن یہ 7 مذاہب ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ ان میں یہودیت تھی، ہم ان کی جگہ بھی بتائیں گے کہ یہودیت کس جگہ پہ تھی اس وقت۔ یہودیت کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، وہ کس جگہ پہ تھے؟ عیسائیت تھی، مجوسیت تھی جو آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، بت پرستی تھی، اور بدھ مت آج بھی موجود ہے، بدھزم۔ ہندو مت تھی، اور سابیت تھی۔ سابی کہتے تھے جو مظاہر فطرت کی، ستاروں کی، چاند کی، ان سورج کی، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، انہیں سابی کہا جاتا تھا۔ تو یہ 7 بڑے مذاہب اس وقت پوری دنیا میں موجود تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ خطہ زمین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ والا حصہ ہے، یہ سارا رومن ایمپائر کا حصہ تھا، یعنی پورے کا پورا افریقہ یہاں دے دیا گیا، لیکن اس وقت زیادہ متحرک جو کردار تھا جس خطے کا، وہ شمالی افریقہ کا تھا۔ شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ، مشرقی افریقہ کا ملک ایتھوپیا اور شمالی افریقہ کا مصر، یہ 2 ممالک تھے افریقہ میں جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ پورے کے پورے افریقہ کے نمائندہ ممالک تھے۔ اور ان دونوں ممالک میں، اور اس کا ظاہر بات ہے کہ اثر تھا بقیہ افریقہ میں بھی، یہاں پہ عیسائی مذہب تھا افریقہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایتھوپیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہی ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب مشرکین کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ بڑی بڑی چٹانیں رکھنی شروع کر دیں انہوں نے، حضرت صہیب پہ، حضرت عمار پہ، حضرت یاسر پہ، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب پہ، اور بقیہ جو حضرات صحابہ کرام تھے ان پہ مظالم، مشقتیں، تکلیفیں شروع ہوئیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسے تاریخ میں، سیرت میں ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ کسے کہا جاتا تھا؟ ایتھوپیا کو، اس حصے کو، یہ جہاں پہ ابھی لیزر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جزیرہ عرب ہے، یہاں مکہ مکرمہ ہے۔ اگر میں آپ کو دوسرا نقشہ دکھا سکوں، یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، تو مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا بالکل قریب تھا، درمیان میں صرف ریڈ سی تھا، یہ والا بحر احمر جسے کہا جاتا ہے، کلزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ پہ نجد ہے، یہاں جدہ ہے،
حضور نبی کریم جدہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں یہ بلاد الاحباش لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے نا، بلاد الاحباش، حبشیوں کا علاقہ، یہاں پہ شاہ حبشہ رہا کرتا تھا اسحامہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی اس وقت شاہ حبشہ اور پورے کے پورے ایتھوپیا کا جو مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام پہنچے ہیں تو اسحامہ نے اپنے دربار میں موجود جو پادری تھے ان سے مشاورت کی کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب مشرکین کا وفد آیا، حضرت عمر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے، تو اس وقت بھی نجاشی نے اپنے جو پادری موجود تھے ان سے مشاورت کی تھی۔ تو خیر یہ پورے کا پورا جو افریقہ تھا اس میں عیسائی مذہب تھا۔ اسی طرح سے یورپ میں جو ترکی ہے آج کا، اور اسی طرح سے ترکی کا وہ حصہ جو یورپ میں ہے، اور آج کا جو اٹلی ہے، آج کا جو یونان ہے، یہ سارے کے سارے خطے ایسے ہیں جہاں پہ عیسائی مذہب تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی تو بہت واضح نہیں ہے اس نقشے میں بھی، اس جگہ یہ والا جتنا بھی حصہ ہے، یونان، اٹلی اس جگہ پہ ہے، اور ترکی، یہ سارے کا، یعنی یورپ میں یہ حصہ جو تھا یہ بھی عیسائی سلطنت کا حصہ تھا، رومن امپائر کا حصہ تھا، اور یہاں کے ماننے والوں کا مذہب بھی عیسائی تھا۔ ہم عیسائیت کی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ایشیا میں جب آپ آتے ہیں تو ایشیا میں یہ جو شام ہے اس جگہ پہ، آپ اس وقت تو صرف شام تھا، آج شام، فلسطین، اردن، یہ سارے کا سارا حصہ یہ بھی رومن امپائر کا حصہ تھا۔ یہاں کے ماننے والوں کا مذہب بھی عیسائی تھا، حتیٰ کہ جزیرہ عرب، یہ جو جزیرہ عرب ہے، تھوڑا سا اس کو ہم زوم کر لیں، بہت واضح نہیں لکھا ہوا، یعنی بہت زیادہ کلیئر نہیں کیا گیا اس نقشے میں بھی، لیکن جزیرہ عرب کا جو شمالی حصہ ہے، خود جزیرہ عرب کا، یہ جہاں یہودی لکھا ہوا اس سے اوپر کا حصہ، یہ جو تبوک، یہاں پہ تبوک ہے جو آخری غزوہ ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، تو تبوک سے اوپر تک، اوپر کی طرف شام، اور اسی طرح سے پھر آپ یورپ تک چلے جائیں، یہ جو جزیرہ عرب کا یہ والا حصہ تھا، یہاں بھی عیسائی رہتے تھے۔ یہ اگرچہ نسلاً عرب تھے، عربی تھے، لیکن ان کا مذہب عیسائی تھا، نسلاً عرب، مذہباً عیسائی۔ تو یہ سارے کا سارا حصہ جو ہے آپ دیکھیں، اس وقت گویا کہ جو عیسائیت تھی وہ معلوم دنیا کی، یعنی معلوم دنیا کے خطے کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب تھا، عیسائیت سب سے بڑا مذہب تھا۔ آپ ذرا لیزر کو دیکھیے، یہ والا یہاں سے آپ شروع کر لیجئے، یہاں سے یہ پورے کا پورا افریقہ ہے، اور یہاں یہودی جہاں لکھا ہو یہاں سے اوپر، اور یہ عراق ہے اس جگہ پہ۔ ابھی ہم یہ مجوسیوں کی سلطنت کی جب بات کریں گے، تھوڑا سا یہ آگے آئے ہیں اس جگہ تک، یہ، اور یہاں سے پھر ادھر آ جائیں اور واپس آپ افریقہ میں آ جائیں، یہ سارے کا سارا عیسائی سلطنت تھا۔ گویا کہ بہت بڑا خطہ اس وقت عیسائیوں کے پاس تھا۔ اور عیسائی مذہب کی حالت کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے، یعنی خطے کے اعتبار سے تو بات واضح ہے، مذہب کی حالت کیا تھی؟ دنیا کے اتنے بڑے حصے پہ حاکمیت پہ حکمرانی کے باوجود وہ اس وقت کے جاگیردار، اس وقت کے سرمایہ دار، اور اس وقت کے بادشاہوں کے درباروں کی لونڈی بن چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو انقلاب فرانس ہوا یا مغرب کے اندر تحریکیں اٹھی ہیں بڑی بڑی آزادی کی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ جاگیردار، سرمایہ دار اور پادری، یہ تکون تھی جنہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اس وقت کے عام انسانیت کا جینا جو ہے وہ دوبر کیا ہوا تھا۔ مذہب جو تھا وہ گویا کہ سہارا بن رہا تھا جاگیردار کے ظلم کا، سرمایہ دار کے ظلم کا، بادشاہ کے ظلم کا۔ عیسائیت دنیا کی قیادت کے اعتبار سے، لوگوں کی رہنمائی کے اعتبار سے، ان کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے اعتبار سے مکمل ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مذہب کا ایک خاص وقت مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ اس کی قدرت، اس کی تقدیر میں تھا کہ اس کے بعد جب نیا مذہب آئے گا اس سے پہلے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو عیسائیت گراؤنڈ پر بھی تحریک کا اور قیادت کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہی تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہودی تھے۔ اس وقت کے یہودی آپ جانتے ہیں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، یہاں پہ اس جگہ پہ یہ بحر کلزم کو کراس کر کے، تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ چلیں فلسطین میں چلتے ہیں، قوم عمالقہ ہے، اس سے جہاد کرتے ہیں۔ اور قوم نے کہا کہ اذهب، بنی اسرائیل نے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا پروردگار بھی آپ کے ساتھ ہی چلا جائے، دونوں جا کے جہاد کر لیں، قتال کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو انتقال ہوا ہے وہ صحرائے سینا میں ہوا ہے۔ صحرائے سینا اس جگہ پہ ہے، اس جگہ پہ مصر سے ساتھ، یہ کلزم کے اوپر قوم عمالقہ رہتی تھی۔ بعد میں حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد ہوا اور قوم عمالقہ کو وہاں سے نکالا گیا۔ ہم کل ذکر نہیں کر سکے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہے وادی غیر ذی زرع کے اندر، اس وقت قوم عمالقہ کے خانہ بدوش، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عمالقہ کے خانہ بدوش وہ مکہ مکرمہ، اس کے مضافات، اطراف کے پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، وہاں سے نکل آئے تھے۔ لیکن یہودی آباد ہو گئے فلسطین کے اندر بھی، اور اسی طرح سے صحرائے سینا میں وغیرہ وغیرہ مختلف علاقوں میں۔ لیکن پوری تاریخ ہے، مختلف بادشاہوں کے حملے ہوتے رہے فلسطین پہ بھی، بنی اسرائیل کو بھی نکال دیا گیا۔ جب یہ نکلے تو پھر یہ جزیرہ عرب میں آ کے آباد ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں، مدینہ منورہ میں، ان مضافات میں یہودیوں کے کئی ایک قبائل آباد تھے، اور وہ ان علاقوں کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ بڑے سرمایہ دار شمار کیے جاتے تھے۔ مدینہ مکہ کی طرف نہیں تھے، آنا جانا تھا ان کا، لیکن ان کی رہائش، ان کی سکونت جو تھی وہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں تھی، خیبر میں تھی، اس کے مضافات میں تھی۔ یہ سارے کا سارا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں یہودیت بطور مذہب کے لیڈ کر رہی تھی۔ لیکن اگر آپ اس کو مذہبی بنیادوں پہ دیکھیں، گراؤنڈ پہ دیکھیں، تو یہودیت جو تھی وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکی تھی، کیونکہ یہودیت تو اس وقت ہی بیک فٹ پہ چلی گئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اب شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی چلنی تھی، لیکن یہودیت ظاہر بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں رہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی نبی موعود کا انتظار کر رہے تھے، اور جب کسی سے لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، تو دھمکی یہ دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ظلم و زیادتی تم نے کر لی، لیکن جب ہم میں وہ نبی مبعوث آ جائیں گے تو ہم پھر تمہیں ایسے ہی قتل کریں گے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن مذہبی بنیادوں پہ، قیادت کے اعتبار سے، لوگوں کی رہنمائی کے اعتبار سے، خدا کے ساتھ جوڑنے کے اعتبار سے وہ ناکام ہو چکے تھے، اور اس خطہ زمین میں یہودی رہا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو بڑا مذہب تھا، اب اس کو مذہب کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، وہ مجوسیت تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں رومن امپائر کے مقابل سب سے بڑا مد مقابل پرشین امپائر، جسے کسرا کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو ایک سرخ سی یا گلابی سی رنگت نظر آ رہی ہے نقشے میں، یہ سارے کا سارا پرشین امپائر ہے، اور ان کے ماننے والوں کا مذہب جو تھا وہ آتش پرستی تھی، مجوسیت تھی۔ یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہندو مت تھا، یہ دیکھیں ہندوستان کا حصہ ہے، بدھ مت تھا، یہ بڑے بڑے مذاہب۔ اور صابیت جو تھی وہ جزیرہ عرب میں بھی موجود تھی، رومن امپائر کے اندر بھی لوگ بکھرے ہوئے تھے، ان کا کوئی ایسے نہیں کہ کسی جگہ پہ بہت مضبوط سیٹ اپ تھا، وہ بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ لوگوں کے اندر اس طرح کے اکا دکا لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے تھے جو مظاہر فطرت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو خیر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کے وقت دنیا کے اندر پائے جانے والے یہ بڑے بڑے مذاہب تھے۔ اور اگر دیکھیں کہ جس طرح آج اسلام ہر اعتبار سے، چاہے انفرادی زندگی ہو،
چاہے اجتماعی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، یا تربیت کا معاملہ ہو، بچوں کی تربیت ہو، شاگردوں کی تربیت ہو، استاد شاگرد کا تعلق ہو، والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق ہو، کسی پہلو سے بھی دیکھیں اسلام مکمل پیکج دیتا ہے رہنمائی کا۔ یہ رہنمائی ان مذاہب میں سے کوئی مذہبی اس وقت پوری نہیں کر رہا تھا، تو گویا کہ دھرتی خشک تھی، بنجر تھی، اور اس وقت انسانیت ضرورت محسوس کر رہی تھی ایسے رہنما کی، ایسے مذہب کی، ایسی مشعل کی جو ان کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کی غلہ بانی کی کر سکے، اور جو بھٹکا ہوا بھولا ہوا راستہ ہے ان کو یاد کروا سکے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، کل آپ کو پریزنٹیشن شیئر کی گئی، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اس حالت میں، یہ جو حالت تھی، اس حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا، خلوت جو ہے وہ آپ کے دل میں ڈال دی گئی، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جانا شروع ہوئے، اور کئی دن تک قیام فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تفصیلی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار فرمایا ایک موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں محبت ڈال دی تھی خلوت کی، اور وحی کا آغاز کس طرح سے ہوا اس کی کیفیت بیان فرما رہی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی بالکل پہلے باب کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے 3-4 مرتبہ اس روایت کو مختلف ابواب میں ذکر کیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کے پہلے باب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی، اور آپ غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کئی دنوں کا جو کھانے پینے کا سامان ہے ساتھ لے جاتے، اور جب وہاں اللہ رب العزت کے مظاہر فطرت میں، قدرت میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے، جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا تو واپس گھر تشریف لاتے، اور توشہ لے کے دوبارہ سے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں سے گزر بسر کرنے والوں کا بھی اکرام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کم و بیش 3 سال جاری رہا۔ 3 سال تک آپ غار حرا میں تشریف لاتے رہے، لے جاتے رہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں مستقل معمول یہ تھا کہ آپ پورا رمضان جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے غار حرا کے اندر۔ آپ غار حرا کو دیکھیں، جو حضرات تشریف لے گئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، انہوں نے تو ظاہر بات ہے کہ زیارت کی ہوگی جا کے۔ اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں ان کو بار بار بلائیں، اور اللہ تعالیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سارے، سب کو بھی مقبول حاضری نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے در کی، اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی اللہ تعالیٰ سب کو مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ غار حرا کی تصویر، گئے کون گئے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں شاباش، جو تشریف لے گئے ہیں شاباش، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ غار حرا بھی دیکھی، ماشاءاللہ آپ نے تو بہت زیادہ انوارات کو قریب سے جا کے دیکھا، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ غار حرا ہے، یہ تصویر ٹھیک ہے جو ہی ہمارے تصدیق بھی کر لینا ہم نے تو خود نہیں اچھی۔ اچھا، یہ وہ پہاڑ ہے، آپ دیکھیں کہتے ہیں غار حرا کا جو تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا پرمشقت ہے، بڑا پرمشقت، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اچھا خاصا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس تصویر سے سمجھ بھی آتا ہے، غار حرا کو دیکھنے سے اتنا سمجھ نہیں آتا، ایسے لگتا ہے جیسے قریب میں ہو، لیکن اگر جبل نور پہ، جبل نور اس پہاڑ کا نام ہے جس پہ غار حرا ہے، اگر جبل نور کو دیکھیں اور بالکل اس کی، اور دیکھیں نا جہاں تیر کا نشان ہے، چوٹی کے اوپر جا کے کہیں یہ غار ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شور شرابے سے دور تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہاں اس مقام پہ تشریف ماں ہوتے تھے اللہ رب العزت کی۔ اب اس وقت جو مزاج تھا، جو طریقہ تھا، اس کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی عبادت التحنث، غور و فکر تھا، راتوں کو تدبر فرمایا کرتے تھے، غور و فکر فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت کی کائنات میں، قدرت میں، مظاہر قدرت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے غار حرا میں۔ بعض رات نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، بعض نے فرمایا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو اس سے ہمارا کوئی وہ زیادہ بحث نہیں ہے، لیکن غار حرا میں آپ تشریف فرما تھے کہ ایک موقع پہ آپ نے آواز سنی، آپ کو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اقرا۔ آپ نے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اقرا۔ 2 طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا اقرا یعنی پڑھیے، اقرا یعنی پڑھیے، اور بعض رات اس کو بیان کرتے ہیں اقرا یعنی اقرا کہیے،
اقرا کہیے، یہ جو لفظ ہے اقرا یعنی قل اقرا، اقرا کہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، اس کا بھی مطلب دونوں طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اقرا پڑھیے، ما انا بقاری میں ما انا بقاری میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی انسان سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا۔ دوسرا اس کی وضاحت کی جاتی ہے، ما انا بقاری، فرمایا ما انا بقاری، مجھ سے اقرا کہا نہیں جا رہا، مجھ سے اقرا کہا نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ اس میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ آسمان اور زمین کا تعلق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہو لیکن رتبے کا فرق ہو، ہم جاتے ہیں نا، ہم کسی اپنے استاد صاحب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے شیخ الحدیث صاحب ہیں یا ہم بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، ہمارے پیر ہیں، ان سے ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں، آپ سب حضرات کو اتفاق ہوتا ہے، تو اس وقت بعض دفعہ ہم سے بات نہیں ہو پا رہی ہوتی، بعض دفعہ ہم بات کرتے ہیں لیکن زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، یا ہم ٹھیک ہے بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا زرد ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے لیکن اس کے باوجود یہ کیفیت بن جاتی ہے، اور یہاں جو کیفیت بنی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق نہیں تھا بلکہ آسمان اور زمین کا تعلق تھا، اور واسطہ وہ چیز تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا، وہ لرز گئے، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، کسی نے نہیں اٹھایا، حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا۔ وہ ایک تو چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اس کا روب تھا، پھر آسمان کا زمین کے ساتھ تعلق تھا، اس کا روب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت طاری ہوئی، آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے بھینچا، دبایا اور مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، اب اقرا کہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، مجھ سے اقرا کہا نہیں جا رہا۔ فرشتے نے دوبارہ سینے کے ساتھ لگایا۔ اگر بزرگ اگر آپ گئے وہ محبت کا اظہار کریں، الفت کا اظہار کریں، جب ہم ان کے ساتھ ان کے قریب رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جو عمل تھا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیفیت کو زائل کرنے کے لیے تھا، اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے تھا، انسیت کے پیدا کرنے کے لیے تھا۔ دوسری مرتبہ دبایا، چھوڑ دیا، فرمایا اقرا ما انا بقاری، پھر سینے سے لگایا اقرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب رکے نہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت طاری ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے مکمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے یاد کروا دیا ابھی ما انا بقاری، لیکن اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ روایت کے اندر موجود ہے آ کے تلاوت کی ان آیات مبارکہ کی، گویا کہ جیسے ہی آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، آپ نے فوراً ان کو یاد کر لیا، اللہ نے یاد کروا دیا۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ہی، پہلے لمحے سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس بھیجنے سے اور حفاظت کو اپنے ذمے لینے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا، حفظ کا خود ہی انتظام کر دیا۔ اب ہمارے حفاظ ہیں ماشاءاللہ، وہ آیات کو حفظ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی کیفیت نہیں۔ کچھ عرصہ آپ پڑھا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام جب پڑھتے فوراً پیچھے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے کہیں بھول نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی سنتے تھے فوراً یاد ہو جاتی تھی۔ اسی کیفیت میں غار حرا سے اترے اور گھر تشریف لائے،
ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد خاتون تھیں جو اس وقت تک آپ کے نکاح میں تھیں. آپ جانتے ہیں کہ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. عام الحزن کو جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہجرت کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود اسی وجہ سے، یعنی ابھی آپ یہ روایت سنیں گے تو اندازہ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے تذکرہ فرمایا کرتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد اپنی دیگر ازواج کے سامنے، بلکہ بعض نے اظہار بھی کیا کہ آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں، خدیجہ کو بولتے ہی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے اظہار فرمایا کرتے تھے. اور اظہار کیوں؟ ہر خوشی غمی میں پہلا اور سب سے مضبوط ترین سہارا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسی گھبراہٹ کی کیفیت میں، اور آ کے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کیفیت سنائی. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان جانے کا خوف لاحق ہو گیا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. آپ نے یہاں تک اظہار فرمایا، خود یہ آپ کی کیفیت تھی. اور فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو. سیدہ خدیجہ نے چادر دی. جب کیفیت زائل ہوئی، واقعہ سنا، آپ نے فرمایا کہ میری تو یہ کیفیت بنی ہوئی ہے. آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. ہمیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نا ہرگز نہیں، خدا کی قسم یہ جو آپ فرما رہے ہیں ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. اب یقین کریں، آپ اندازہ لگائیں، یعنی نبوت مل چکی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سیدہ خدیجہ آپ کی امتی بننے والی ہیں. امتی خاتون حوصلہ دے رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، مضبوط کر رہی ہیں امام الانبیاء کو جو کہ ان کے شوہر ہیں. خاتون کو ایسے ہونا چاہیے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ اخلاق، وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ کوالٹیز موجود ہیں کہ جس شخصیت میں وہ کوالٹیز موجود ہوں اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتے. آپ میں تو اس وقت موجود انسانوں میں سے سب سے بڑھ کے اوصاف تو آپ کے اندر موجود ہیں. کیسے اللہ عام انسان کو ضائع نہیں کرتے؟ آپ کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الكلب. اوصاف کیا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. یہ بولا آپ سیدھا رحم نہیں کرتے. یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اوصاف کا تذکرہ کیا کہ جس سے عام انسان کو بھی حوصلہ ملتا ہے. انسان ہو نا بیمار ہو اور وہ اس کیفیت میں ہو تو اس کے سامنے اس کے اوصاف ذکر کریں کہ بھی آپ فلاں آدمی کے کام آئے تھے، فلاں بیمار تھا، آپ نے اس کو سہارا دیا تھا. آپ کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ آپ تو جب لوگ اس کیفیت میں ہوتے ہیں ان کو نکالنے کا ذریعہ بنتے رہے ہیں، آپ کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ تو انسان کو اس کے ان اوصاف کا ذکر کیا جائے جس سے اس کو سہارا ہوتا ہے، تسلی ملتی ہے. آپ نے انہیں اوصاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف تھے. عبادت گزار ہونا یہ بھی آپ کا وصف تھا لیکن ذکر نہیں کیا. ذکر وہ اوصاف کیے جو سماج اور معاشرے کے لیے مفید اور مدد تھے. فرمائیں انک لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں آپ، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکلب، بوجھ اٹھانے والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی آپ فکر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے فکر کرتے ہیں. اور بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی اگر جا رہا ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، آپ اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا جاتے ہیں. آپ کیا بھی کرتے تھے، یہ آپ کی مستقل سنت ہی آپ کا اسوہ ہے. وتکسب المعدوم، جو بے روزگار ہیں آپ ان کے لیے بھی فکر فرماتے ہیں اور ان کے روزگار کا نظم بناتے ہیں. خود سے خرچ فرماتے ہیں یا ان کے لیے آپ نظم بناتے ہیں. وتکسب المعدوم وتقري الضيف، آپ مہمانوں کا بھی اکرام کرتے ہیں. وتعين على نوائب الحق، اور جو بھی حق سچ معاملہ ہوتا ہے اس میں آپ حق کی جانب ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو تو یہ اوصاف ہے، اللہ کیسے آپ کو ضائع کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو آپ فرمائے لقد خشیت علی نفسی، جان کہیں کی جانے والی انشاءاللہ.
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی جب آ گئی تو پھر اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس تشریف لے گئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ تشریف لے گئی، بعض میں آتا ہے کہ بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت ورقہ کو. حضرت ورقہ سے جب ملاقات ہوئی، اور حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان رجل کان امرؤ تنصر فی الجاہلیہ، ورقہ ابن نوفل نے زمانے جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور یہ جو تورات تھی اسے عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور تورات کا ترجمہ کیا کرتے تھے عبرانی زبان سے. تو وہ چونکہ سابقہ ادیان کو جاننے والے تھے، اس لیے حضرت ورقہ کے پاس تشریف لے گئی کہ ان کے سامنے کیفیت رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. حضرت ورقہ ابن نوفل کے سامنے جب کیفیت رکھی، آپ کے چچا جات بھائی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا جات بھائی تھے حضرت ورقہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ سنایا تو بڑی عجیب بات ہے. حضرت ورقہ ابن نوفل نے بڑی عجیب بات کہی کہ فرمانے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. یہ وہی ناموس ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. بیٹا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھتیجے. ایک حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ ان کو حوصلہ دیجیے، انہیں مضبوط کیجیے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت پہلے دن ہی بشارت یہ خبر مل گئی کہ ایک وقت آئے گا آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کیا آبا مخرجیہم، کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت سماج کے اندر تاثر اس نوعیت کا تھا کہ آپ نے تعجب فرمایا. سارے آپ کو صادق الامین کہتے تھے، سارے آپ کے اپنے بچوں کو اس طرح کہا کرتے تھے ایسے بنو جیسے محمد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا ورقہ ابن نوفل کے سامنے کہ اب مخرجیہ ہوں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ حضرت ورقہ نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ جو کوئی بھی اس دعوت کو لے کے آیا، اس پیغام کو لے کے آیا، اسے قوم والوں نے، اپنے علاقے والوں نے ضرور اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں. آپ کو بھی وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. اور اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کاش اللہ مجھے اتنی عمر دے کہ میں وہ دن پالوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. اس وقت اگر میں زندہ ہوا، میں حیات ہوا، تو لَأَنْصُرَنَّكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں آپ کی ایسی مدد کروں گا کہ اس مدد کو یاد رکھا جائے گا. یہ ورقہ ابن نوفل جو عیسائی یاد رکھے، انہوں نے کہا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے بعد گھر میں تشریف لے آئے، اور پھر فترت وحی کا زمانہ شروع ہو گیا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی اس کے بعد کچھ عرصہ تک دوسری وحی اور پہلی وحی کے درمیان کچھ وقت ایسا گزرا کہ جب وحی نازل نہیں ہوئی. آج وحی آ گئی، کل نہیں آ رہی، پرسوں نہیں آ رہی، ترسوں نہیں آ رہی. ایک زمانہ گزرا. اب وہ زمانہ کتنا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. کم از کم روایت 10 دن کی ہے. بعض رات فرماتے ہیں یہ جو زمانہ ہے اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے، فترت وحی کا، یعنی وحی نہ آنے کا زمانہ. پہلی وحی نازل ہوگی نہ نہیں، دوسری وحی نازل نہیں ہوئی، درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے. یہ 10 دن بعض رات نے فرمایا، بعض رات نے فرمایا 6 مہینے. تو کم از کم 10 دن، زیادہ سے زیادہ 6. اور بھی ہیں، سالوں کی روایات بھی ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں. جو ایک قابل اعتماد روایات ہیں وہ یہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گویا کہ فترت اور فترت وحی کا یہ جو زمانہ ہے یہ شروع ہوا. ہم بیچ میں وحی اور اس کی کیفیات کو اسکپ کر رہے ہیں. تو یہ جو زمانہ تھا یہ بڑا مشقت والا زمانہ تھا، بڑی تکلیف والا زمانہ تھا. بعض دیگر روایات جیسے یہ بخاری میں، مسلم میں موجود ہیں کہ چونکہ ایک کیفیت تاریخ ہو چکی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کیفیت سے باہر بھی آ چکے تھے. اب ایک طلب تھی کہ دوبارہ وہ کیفیت آئی. اگرچہ مشقت تھی اس میں لیکن انتظار تھا.
چونکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست ربط کا ذریعہ تھا، انتظار تھا، لیکن وہی نازل نہیں ہو رہی. اور انتظار وحی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بعض دفعہ یہ بنتی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ میں اس کیفیت میں نکلتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچے گرا دوں. یہ کیفیت تھی. یعنی صرف اقرا نازل ہوا، سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، ابھی کوئی دوسری وحی نازل نہیں ہوئی، آپ کی یہ کیفیت ہوتی. اور جب بھی آپ نکلتے مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جاتے اس مقصد سے، تو بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیتے. آپ نے سنا نا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے مختلف انداز سے، کبھی جو ہے وہ پردے میں رہ کے وحی نازل کیا کرتے تھے، کبھی انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، کبھی مستقل اپنی جو اصل شکل ہے اس میں تشریف لایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے مختلف انداز تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں نکلتا تو آسمان سے مجھے آواز آتی، مجھے ندا دی جا رہی ہوتی، یا محمد یا محمد انت رسول وانا جبرائیل، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا قاصد جبرائیل ہوں. بس فرماتے کہ جب یہ منظر مجھے دکھائی دیتا، دو مرتبہ کم از کم یہ ہوا، میں اسی جگہ پہ رک جاتا اور اسی کیفیت کو سوچنے لگ جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کیفیت میں وقت گزر جاتا اور وہ جو ایک گرانے والی کیفیت ہی ظاہر ہو جاتی، واپس گھر تشریف لے آتے. کم از کم دو مرتبہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے. ایک دوسرے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پہلی وحی کے 10 دن بعد، یہ 6 مہینے کے بعد، اور حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولی ربک فاصبر. یہ مبارک آیات دوسری وحی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے لے کے چلیں، اس کو سمجھیں. یہ دوسری وحی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی پیش نہیں کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی دین پیش نہیں کیا. حضرت زید کے سامنے بھی دین پیش، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی دین پیش نہیں کیا. کوئی مسلمان نہیں ہوا. قم فانذر، آپ پڑھیے ذرا، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن حکم دیکھیے، یعنی جوانوں اور کلم سے بھی بڑھ کے. قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو عام زبانوں میں گفتگو اور تحریر کے دو اسلوب ہوتے ہیں. ایک نظر شاعری ہوتی ہے اور دوسرا نثر سلیس. کوئی بھی زبان ہے، انگلش ہے، اردو ہے، فارسی ہے، نظر ہوگی نثر ہوگی. عربی زبان میں زبان کے دو نہیں بلکہ 3 اسلوب ہیں. ایک نظر، دوسرا نثر اور تیسرا قرآن. قرآن اپنی ذات میں مستقل اسلوب ہے. آپ دیکھیے کوئی سورت پڑھ لیجیے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیے گا، یعنی سمجھ کے بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن جب آپ تلاوت کر رہے ہو تو اس لے میں پڑھیے. قرآن کریم ایک اپنی تاثیر رکھتا ہے تلاوت کی بھی، اور وہ تاثیر چھوڑ کے جاتا ہے. اس کے معانی بھی ہیں، مفاہیم بھی ہیں. جیسے آپ دیکھیے ہمارے سامنے یہ 7 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن خزینہ ہے احکامات کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے کپڑا لپیٹے پڑے ہوئے، اے کپڑا لپیٹنے والی ہستی شخصیت، اٹھیے، ہدایت کیجیے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ناپاکی سے دور رہیے، اور احسان اس نیت سے مت کیجیے کہ یہ احسان کیا اس سے زیادہ مل جائے گا. اور آخری حکم بہت اہم ہے کہ اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
آئندہ جو پیش آنے والی صورتحال ہے اس کے لیے تیار بھی کیا گیا، اور جو آپ کی دعوت ہے اس کے آغاز کا بھی حکم ارشاد فرما دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش کی۔ جیسے پیش کی فوراً ایمان قبول کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ جیسے پیش کی فوراً ایمان قبول کر لیا، فوراً ایمان لیا، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سب سے پہلے آپ نے دعوت اپنے خادم، اپنے غلام، اپنے متبنہ بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ جیسے پیش کی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سب سے پہلے آپ نے دعوت شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ جیسے پیش کی فوراً ایمان قبول کر لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو بالکل پہلے پہل اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ پہلے پہل سے مراد جیسے دعوت ملی فوراً قبول کر لی۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اور عالم کی اطلاق سب سے پہلے جنہوں نے دعوت قبول کی خواتین میں سے بھی، اور پوری روئے زمین پر دین اسلامی شریعت محمدی کو سب سے پہلے قبول کرنے والی ہستی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اگر گھر سے تصدیق ہوگی نا پھر پوری دنیا تصدیق کرے گی، کیونکہ انسان گھر والوں سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ اپنا جو اسٹیٹس ہے، اپنی حقیقت ہے، اپنی شخصیت ہے، اس کو چھپا نہیں سکتا۔ حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیش کیا اپنے گھر والوں کے سامنے، جو دعوت پیش کی انہوں نے قبول کر لیا۔ قبولیت اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اپنے دوست جن کے ساتھ تجارت میں شریک رہے، جن کے ساتھ معاملات میں، اگر انسان کو پرکھنا ہو تو معاملات کر کے دیکھیں۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے، عمر میں 2 سال چھوٹے تھے آپ سے، لیکن آپ کے دوست تھے، سفر اور حضر کے دوست تھے، آپ کی تجارت کے شریک تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کے سامنے جب دعوت پیش کی تو انہوں نے بھی فوراً قبول کر دی۔ آپ کے خادم، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے خادم کے سامنے۔ بعض عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ خادموں کو شکایت رہتی ہے پتہ ہے نا، حضرت زید خادم تھے، غلام تھے، آپ نے دعوت پیش کی، حضرت زید نے فوراً قبول کر دی۔ بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہستیاں ہیں، اسلام قبول کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے اللہ کے حکم سے غیر اعلانیہ طور پہ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ جو ہستیاں اسلام قبول کر رہی تھیں وہ اپنے طور پر بھی جو بااعتماد ترین روحیں تھیں، جو ان کی پیشانی سے یہ ظاہر تھا کہ وہ خیر کی طرف زیادہ مائل ہیں، ان ہستیوں کو دعوت دینی شروع کی گئی۔ اور ماشاء اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے، اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں سے یہ ہستیاں جو ہیں یہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ پہلے جو میں نے عرض کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک، پھر بقیہ جو ہستیاں تھیں تقریباً کہتے ہیں کہ پہلے جو السابقون الاولون ہیں، قرآن کریم نے جن ہستیوں کو السابقون الاولون سے تعبیر کیا، یہ تقریباً 40 حضرات تھے، 40 حضرات تھے جن کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال، غلاموں میں بھی اسلام قبول کرنے والی ہستیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر حضرات ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام تھا، جو اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت تھی، وہ ان حضرات کے سامنے رکھنی شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہم رکتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اس وقت تک، یعنی یہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ ابتدائی 3 سال جو ہے، اس دعوت میں کیا تھا؟ اس دعوت میں لوگوں کو توحید کی طرف لایا جا رہا تھا،
کیونکہ وہ شرک اور بت پرست سماج تھا. شرک اور بت پرستی جو تھی وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ہم بالکل پہلی نشست میں ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بت پرستی ان کے ہر گھر کے اندر پہنچی ہوئی تھی. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بت رکھا ہوتا تھا. سفر میں جاتے تھے, وہاں بھی تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے تو بت ضرور رکھیں گے وہاں سے تلاش کر کے. یہ ان کی کیفیت تھی. بت پرستی جو تھی اس کی نفی شروع کی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تصورات کو, ان کے نظریات کو, ان کے خیالات اور عقائد کو بدلنا شروع کیا. اور سب سے بڑھ کر وہ عقیدہ جو توحید سے متعلق تھا, جو شرک سے متعلق تھا, اس میں محنت شروع فرمائی اور لوگوں کو توحید کی طرف لانا شروع کیا. یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہوتی تھی وہ بھی فرمایا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرے نمبر پہ, یعنی یہ نظریات کی تبدیلی تھی, عقائد کی تبدیلی تھی. سب سے پہلے شرک ختم کیا جا رہا تھا. دوسرے نمبر پہ جو آخرت کا تصور ہے یہ عربوں کے یہاں نہیں تھا. یعنی نہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کے یہاں نہیں تھا, کچھ نہ کچھ یہاں تھا. یعنی بعض ایسی روایات ملتی ہیں, تاریخی روایات ہیں کہ جن کے اندر یہ موجود ہے کہ عربوں کے یہاں بھی آخرت کا تصور تھا. مثال کے طور پہ ان کے یہاں یہ تصور موجود تھا. ڈاکٹر جواد علی نے المفصل فی تاریخ العرب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس پہ کافی سارے شواہد بھی ذکر کیے ہیں کہ ان کے یہاں یہ تصور موجود تھا کہ جب آدمی مر جائے, اسے دفنا دیا جائے, تو اس کی اگر قبر پہ کسی اونٹنی کو لا کے دودھ دھویا جائے گا, کسی اونٹنی کا دودھ دھویا جائے گا اور اونٹنی کے چکر لگوائے جائیں گے, تو قیامت کے دن بعض کے یہاں تصور تھا وہ آدمی اپنی اس اونٹنی پر سوار ہو کے میدان میں حاضر ہوگا. یہ کیا تصور تھا. لیکن اکثریت جو تھی وہ اجنبی تھی. ان کے ہاں آخرت, قیامت, جنت, جہنم, جزا, سزا, اس کا کوئی معنی نہیں تھا. ان کے ہاں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. صرف زندگی یہی ہے جس کے اندر ہم جی لیے, مر گئے, ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی, ختم ہو گئے, اس کے بعد کوئی جزا اور سزا نہیں ہے. یہ ان کی اکثریت کا تصور تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی بھی جڑیں کاٹی اور لوگوں کو آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. اور یہ جو مجموعہ تیار ہوا جنہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے, اور ان کی محنتوں سے آگے بھی بہت سی ہستیاں اور شخصیات جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا, وہ سارے کے سارے جو دین میں داخل ہوتے تھے وہ موحد ہوتے تھے, وہ آخرت کو ماننے والے ہوتے تھے, وہ جزا اور سزا کے قائل ہوتے تھے, وہ جنت اور جہنم پہ یقین رکھنے والے ہوتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 1 2 3 4 سے آغاز کیا اور آہستہ آہستہ یہ پودا جو ہے یہ تناور درخت کی شکل اختیار کرنے لگا. اور آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کل سے کہ کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز فرمایا. کوہ صفا میں اس سے پہلے آپ نے اپنے چچاؤں کو اپنے گھر بلایا, دعوت کی, کس طرح سے ان کے سامنے پیش کیا. اور پھر جب آپ جناب ابو طالب کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ میرا دفاع کریں گے, وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے. یا صباحا یا صباحا پکارا, سارے آگے. ہر حتیٰ کی بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ جمع ہوئے اور جو خود نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ محمد بلا رہے ہیں, یقیناً کوئی اہم خبر ہے, کوئی اہم بات ہے, اس لیے جاؤ. جب سارے جمع ہوئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بات کہی کہ اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر ہے, ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے کو بالکل تیار ہے, اگر میں تمہیں کہوں کہ ایسا ہونے والا ہے, کیا میری تصدیق کرو گے؟ کیا میری بات مانو گے؟ کیا میری, کیونکہ پہاڑ پہ تو میں کھڑا ہوں, آپ نیچے کھڑے ہو, میں کہوں ابھی آنے والا ہے, کیا میری تصدیق کرو گے؟ صرف مقصود یہ تھا کہ لوگوں سے میں یہ جان سکوں کہ میری حیثیت صداقت اور امانت کے اعتبار سے ان کی نظر میں کیا ہے. جب آپ نے سوال کیا, سب نے یک زبان کہا کہ یقیناً ہم آپ کی تصدیق کریں گے, اس لیے کہ آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ سچے بھی ہیں, آپ امانت دار بھی ہیں, آپ جو کہیں گے ہم اس کی تصدیق کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا النذیر العریان, میں کھلا تم کو ڈرانے والا ہوں
میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاطمہ بنت محمد لا الہ الا اللہ کہو، تمہارے والد تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ اے بنو عدی لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے بنو تمیم لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شاخ کو، ایک ایک شخصیت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو محمد رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ یہاں سے انشاءاللہ کل کو آغاز کریں گے۔ یہاں تک جو آج ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے آپ کی ابتدائی 35-36 سال تک کی زندگی کیا تھی، کل ہم اس کو سمرائز کر چکے۔ اور اس کے بعد غار حرا میں جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت عمومی طور پر دنیا کی مذہبی حالت کیا تھی، دنیا میں کون سے بڑے بڑے مذاہب پائے جاتے تھے، کیا وہ لوگوں کو اللہ کے قریب لا رہے تھے یا خود اپنے ذاتی دنیاوی اغراض اور مقاصد میں ان کو استعمال کر رہے تھے، لوگوں پہ ظلم اور جبر کر رہے تھے، ستم کر رہے تھے۔ ہم نے ان کی کیفیت دیکھی۔ اس کے بعد ہم گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تفصیلی روایت ہے